کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی نعمتیں تمہارے پاس ہیں کہ اگر ان کو گننا بھی چاہو تو تم کبھی گن نہیں سکتے. کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان مومنوں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کا نبی بنایا ہے. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. نبی سید المرسلین ہیں. آپ کی امت سب سے پہلے جنت میں جانے والے میں سے ہوگی. آپ کی امت ترتیب میں آخری ہے مگر حساب پہلے لیا جائے گا. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، اس امت کا نبی بنایا جانا، یہ سارے امت کے لوگوں کے لیے احسان ہے. حضرت ابوبکر صدیق صاحب ہیں، ساتھی ہیں، بیٹی دی تھی، ہر جگہ آپ کے ساتھ ہیں، صاحب غار ہیں. ہزاروں احسانات حضرت ابوبکر کے تھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے صاف زبان سے کہا کہ جتنے لوگوں نے مجھے مال دیا ہے، حضرت ابوبکر کے مال نے جو مجھے فائدہ پہنچایا، کسی کے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا. صحابہ نے آ کر شکایت کی مسجد کے دروازے بہت زیادہ ہو گئے، سارے دروازے ہوں گے، سارے دروازوں کو بند کیا جائے. اللہ کے نبی نے کہا چاہے تو میرے گھر کا دروازہ بند کر دو، سارے مسجد کے دروازے بند کر دو، مگر وہ دروازہ بند نہیں کیا جائے گا جس سے ابو بکر آتے جاتے ہیں. ما من باب الا سد الا باب ابی بکر، کیونکہ ابو بکر کے وہ احسانات تھے. مطعم بن عدی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صرف مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں یا میری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہوگی. تو کہا کہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. مطعم بن عدی نے اپنے سارے بھائیوں کو بلایا، اپنی اولاد کو بلایا، اپنے خاندان کے سارے جوان لڑکوں کو جمع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور سیدھے کعبۃ اللہ میں داخل ہوا. کعبۃ اللہ میں داخل ہوا، تلواروں کو کھینچ لیا اور مطعم بن عدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے، ان کو میں نے پناہ دی. جس نے انہیں ستایا اس نے میرے بھائیوں کو ستایا، جس نے انہیں ستایا اس نے میرے اولاد کو ستایا، جس نے انہیں ستایا اس نے میرے خاندان کو ستایا، لہذا مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. محترم حاضرین و حاضرات، یہ سورہ زمر کی آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم ان پاک روزیوں کو کھاؤ جسے ہم نے تمہارے لیے پاک بنایا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. محترم حاضرین، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ پاک روزی یہ انسان کے عمل کے قبول ہونے کا ایک دار و مدار ہے، اور کسی بھی انسان کا کھانا جو پاک نہ ہو، جس کی کمائی پاک نہ ہو، تو اس کی بہت ساری عبادتیں اللہ کے پاس پہنچتی نہیں ہیں. یہاں تک کہ کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے اس کا قبول ہونا، یا کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اللہ تک پہنچنا یہ انسان کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتی. ایسے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حلال نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری دعاؤں کو رد کر دیتے ہیں. بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی، ایک مسافر کے حوالے سے، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حکایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک شخص سفر میں نکل پڑا، اور سفر کی حالت نے اس کی حالت کچھ ایسے کر دی کہ اس کے بال پراگندہ ہو گئے، جسم دھول سے بھر گیا، سر اور داڑھی کے بالوں میں دھول بھر گئی، اور پریشانی کی حالت میں وہ آدمی ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی، کیا اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار. آپ جانتے ہیں کہ سفر کے اندر اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن ایسی حالت میں، ایسی پریشانی میں جب اللہ سے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی دعا کو کیسے قبول کرے جبکہ اس کے کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اور اسی طرح اس نے جسم پر لباس پہنا وہ بھی حرام کا. یہی وجہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو نصیحتیں کی، ان نصیحتوں میں سب سے پہلی نصیحت اللہ نے یہی کی کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء کی جماعت حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. تو گویا اللہ صاف پیغام دیتا ہے کہ نیک عمل کوئی بھی نیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ روزی حلال کی نہ ہو. اگر روزی حرام کی ہے آپ کا عمل کبھی اللہ کے پاس نیک نہیں ہوگا. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان ہمیشہ روزی کے مسئلے میں احتیاط کرے، وہ دیکھے کہ کس طرح وہ رزق کو حاصل کر رہا ہے.
پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزی تم کو عطا کی ہے اس روزی پر اللہ کا شکر ادا کیا رہو، کیونکہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھی نعمتیں دی ہیں ہر نعمت پر انسان کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اب بات کریں کہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی نعمتیں تمہارے پاس ہیں کہ اگر ان کو گننا بھی چاہو تو تم کبھی گن نہیں سکتے۔ اسی آیت میں، اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان مومنوں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کا نبی بنایا ہے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ نبی سید المرسلین ہیں، آپ کی امت سب سے پہلے جنت میں جانے والے میں سے ہوگی، آپ کی امت ترتیب میں آخری ہے مگر حساب پہلے لیا جائے گا۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، اس امت کا نبی بنایا جانا، یہ سارے امت کے لوگوں کے لیے احسان ہے۔ اگر انسان اس احسان کو نہ مانے، اللہ کا شکر نہ ادا کرے، تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کا شکر نہ ادا کرنے کی بنیاد پر پکڑتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، یہ اخلاق کا ایک عظیم حصہ ہے کہ ہمیشہ انسان احسان کو یاد رکھے کہ جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا، چاہے وہ احسان اللہ کا ہو، چاہے وہ احسان رسول کا ہو، چاہے وہ احسان کسی عام انسان کا ہو، احسان کو یاد رکھنا سیکھیں، کیونکہ جو آدمی احسان کو یاد نہیں رکھتا اسے ہماری زبان میں احسان فراموش کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان میں اسے اللہ کا ناشکرہ کہا جاتا ہے۔ چاہے انسان احسان فراموش بنے یا اللہ کا ناشکرہ بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا سخت محاسبہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتنے احسانات ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ فلم تمس بنا نعمت ظہرت والا بطنت تلقاها بنا حظ فی دیننا ودنیانا او دفع بها منا مکروہ الا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سببها، کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو بھی نعمت ظاہری ہے یا باطنی ہے، چاہے دنیا کی ہے یا آخرت کی ہے، چاہے جس نعمت سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہو یا جس نعمت کی بنیاد پر ہم نے کسی تکلیف کو دور کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں ان میں کا ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور ہوگا۔ جتنی بھی نعمتیں ظاہر ہو یا باطن سب اللہ کے نبی کی طرف سے آئی ہیں، دیا اللہ نے ہے مگر پہنچایا کس نے ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ اس لیے احادیث کے اندر، کتب کے اندر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو انسان یاد رکھے کہ آپ نے کیسے احسانات اس امت پر کیے۔ جب بھی قربانی کا وقت آتا آپ اپنی امت کی طرف سے قربانیاں کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے، آپ اپنی امت کے لیے دعائیں کیا کرتے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کی امت کے حوالے سے آپ نصیحت کر رہے تھے، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہنے لگے یا رب امتی یا رب امتی، اے میرے پروردگار میری امت میری امت۔ گویا آپ کہہ رہے تھے اے اللہ تو میری امت کو عذاب سے دوچار نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے کہا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک یہ لوگ آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب سے دوچار نہیں کرے گا، اور جب تک یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے تب تک اللہ ان کو عذاب سے دوچار نہیں کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ انسان کو کیا چاہیے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد رکھے؟ سب سے پہلے آپ کی خدمتوں کو یاد رکھے کہ آپ کون تھے، آپ نے کیا خدمتیں کی، امت کے لیے آپ نے کیا چیزوں کو نچھاور کیا، آپ کے حق کو ادا کرے۔ سب سے پہلے آپ پر ایمان لائیں، دل سے آپ سے محبت کریں، آپ کی سنتوں پر عمل کریں، اگر آپ پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس کا دفاع کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سنیں اور لوگوں میں پھیلائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حقوق بنتے ہیں۔ محترم حاضرین، اگر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی اخلاقی صفات میں سے یہ صفت بھی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے احسانات کو یاد رکھتے تھے، لہذا اگر ہم نبی کے امتی ہیں تو آپ کے اخلاق کو اپنانا ہمارا حصہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد رکھنا یہ بھی ہمارا حصہ ہے۔ بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مند ہونے کا، بے شمار ایسے قصے ایسے واقعات آپ کو حدیثوں میں مل جائیں گے جن حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی نے جن لوگوں نے آپ پر احسان کیے ان کے احسانات کو یاد کیا۔ سب سے پہلے اگر بات کریں احسانات میں، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، انہوں نے کتنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر احسانات کیے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے نفس کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے ہر اعتبار سے اس دین اسلام کو مدد پہنچائی۔
پہلی وحی لے کر گھر میں گھبرا کر پہنچے. حضرت ختیجہ نے تسلی دی, پورا مال اللہ کے نبی کے حوالے کیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کے لیے خرچ کریں. یہی وجہ تھی کہ حضرت ختیجہ جب تک زندہ تھی اللہ کے نبی نے کبھی کوئی دوسری شادی نہیں کی, اللہ کے نبی نے کوئی شادی نہیں کی. یہاں تک کہ حضرت ختیجہ کا انتقال بھی ہو گیا, اللہ کے نبی ان کو یاد کیا کرتے تھے, ان کے احسانات کا ذکر کیا کرتے. حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جب بھی قربانی کا وقت آتا اللہ کے نبی قربانی کا کچھ گوشت نکال لیتے اور حضرت ختیجہ کے سہیلیوں تک پہنچایا کرتے, کیونکہ ایک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے ساتھ احسان یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی مغفرت کی دعا کریں اور اس کے جو قریبی زندہ ہیں ان کے ساتھ احسان کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ, حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں تک کیا ہے پہنچایا کرتے, گوشت کو پہنچایا کرتے. یہاں تک کہ حضرت ختیجہ کی ایک بہن تھی جن کا نام حالہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ انہیں گھر میں بلایا کرتے, آپ ان کے ساتھ احسان کرتے. حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اچانک ایک خاتون نے باہر سے سلام کیا. جیسی اللہ کے نبی نے سلام کیا آپ فوراً اٹھ گئے اور آپ کہنے لگے اللہم حالہ, اے اللہ کیا یہ ختیجہ کی بہن حالہ ہے, اے اللہ کیا یہ ختیجہ کی بہن حالہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت ختیجہ کے لیے اتنی تھی کہ ان کی بہن کی آواز کی سنتے ہی آپ پہنچ گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں خدا کی قسم نبی کی اتنی بیویاں زندہ تھی, مجھے کسی زندہ بیوی سے اتنی غیرت نہیں ہوتی تھی جتنی غیرت مجھے اس مردہ خاتون سے ہوتی جو قبر میں چلی گئی, کیونکہ اللہ کے نبی اتنا ان کا احسان یاد کیا کرتے ہیں. یقیناً یہی بات ایک مومن کی ہونی چاہیے کہ وہ احسان مند رہے. جن لوگوں نے آپ پر احسان کیے احسان کو یاد رکھا کریں, چاہے وہ احسان آپ کے ماں باپ کا ہو, چاہے وہ احسان آپ کے بھائیوں کا ہو, چاہے وہ احسان آپ کی کنبے قبیلے والوں کا ہو. جو آدمی احسان کو بھول جاتا ہے ایسا آدمی احسان فراموش ہوتا ہے اور ایسا آدمی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے پکڑا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کہا کرتے من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ, کہ جو آدمی لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ کے مسئلے میں حق ادا نہیں کر سکتا. آپ نے کہا من صنع الیکم معروفا فکافئوہ, اگر تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو تم بھی اس کے ساتھ ایگزیکٹلی ویسا ہی احسان کرو, جیسا اس نے کیا ویسا کرو. اگر ویسا نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے دعائیں کیا کرو. اگر کسی نے آپ کو تحفہ دیا وہ پلٹ کر تحفہ نہیں دے سکتے, آپ ان کے لیے دعا کرو, یہ ان کی احسان کا بدلہ ہے. محترم حاضرین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے مسلمان تو مسلمان کافروں کے احسان کو بھی یاد رکھا. کافر جنہوں نے بہت سارے احسانات اللہ کے نبی کے ساتھ کیے, اللہ کے نبی نے ان کے احسانات کو رکھا. ایک شخص تھا جسے مطعم ابن عدی کہا جاتا تھا. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ میں تنگ کیا گیا, اس قدر تنگ کیا گیا کہ آپ کو دعوت دینے نہیں دیا گیا, یہاں تک کہ مکہ والوں نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا. اللہ کے نبی مجبور ہوئے کہ آپ مکہ چھوڑ کر طائف گئے, آپ طائف چلے جاتے ہیں. طائف والوں نے کیا کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا, اور حد تو یہ تھی کہ انہوں نے اپنے اوباش اور شریر بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. یہ بازاروں میں اور اسی طرح گلیوں میں آپ کے پیچھے گھومتے, آپ کو پتھر مارتے اور آپ کو اس قدر زخمی کیا کہ خون بہتے بہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں تک جا پہنچا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ وہاں سے نکلے, آپ نے مکہ جانے کا ارادہ کیا. آپ مکہ میں داخل ہو تو کیسے ہو, مکہ سے آپ نکالے گئے, مکہ سے بائیکاٹ کیے گئے, دوبارہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے الا یہ کہ کوئی آدمی آپ کو سپورٹ کرے, کوئی آپ کی حمایت کرے, کوئی آپ کی پشت پناہی کرے. تو اللہ کے نبی جیسے مکہ میں داخل ہونا چاہتے تھے, آپ کو ایک شخص تھا جس کا نام مطعم ابن عدی تھا, کافر تھا مگر بڑا اچھا سمجھدار انسان تھا. آپ نے اپنے غلام کو بھیجا اور کہا کہ مطعم ابن عدی سے پوچھو کیا وہ میری سپورٹ کرے گا, میری حمایت کرے گا, کیا مجھے پناہ دے گا تاکہ اس کی پناہ کو لے کر میں مکہ میں داخل ہو سکوں. مطعم ابن عدی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صرف مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں یا میری پناہ میں آنا چاہتے ہیں, یعنی آپ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہوگی. تو کہا کہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. مطعم بن عدی نے کہا کہ آپ یہیں رکیے. مطعم بن عدی نے اپنے سارے بھائیوں کو بلایا, اپنی اولاد کو بلایا, اپنے خاندان کے سارے جوان لڑکوں کو جمع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور سیدھے کعبۃ اللہ میں داخل ہوا. کعبۃ اللہ میں داخل ہوا, تلواروں کو کھینچ لیا, اور مطعم بن عدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ یہ محمد بن عبداللہ ہیں, ان کو میں نے پناہ دی. جس نے انہیں ستایا اس نے میرے بھائیوں کو ستایا, جس نے انہیں ستایا اس نے میرے اولاد کو ستایا, جس نے انہیں ستایا اس نے میرے خاندان کو ستایا, لہذا مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے.
یہ مطعم بن عدی کا احسان تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی داخل ہوئے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے اس کے احسان کو کیسے یاد رکھا. جب غزوہ بدر ہوئی, پہلی جنگ ہوئی, تب تک کہ مطعم بن عدی مر چکا تھا, وہ زمانے جاہلیت میں ہی مر چکا تھا. لہذا جب پہلی جنگ بدر ہوئی تو مسلمانوں نے جنگ جیت لی اور 70 قیدی پکڑے گئے. 70 قیدی جب پکڑے گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پتا تھا کہ ان کے مسئلے میں کیا کرنا ہے. آپ نے مشورہ کیا یا تو چھوڑ دیا جائے, قتل کر دیا جائے. ایسے وقت میں اللہ کے نبی نے مطعم بن عدی کو یاد کیا اور آپ نے کہا لو کان مطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی هؤلاء النتنہ لترکتهم. آپ کہتے ہیں کہ یہ 70 قیدی پکڑے گئے, خدا کی قسم اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور ایک لفظ کہتا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے تو اس کافر کی بات سن کر میں سب کو چھوڑ دیتا, کیونکہ اس کے احسان تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے احسان کو یاد رکھا. بلکہ آپ جانتے ہیں کہ 3 سال تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور بنی ہاشم کو بائیکاٹ کیا گیا تھا. اس وقت میں بھی کچھ کافر مشرک تھے مگر وہ اللہ کے نبی کو سپورٹ کیا کرتے تھے, آپ کی حمایت کرتے تھے. اس کے اندر ایک کافر شخص کا نام آتا ہے ابو البختری بن ہشام. یہ قبیلے کا سردار تھا, یہ مشرکین کا سردار تھا, مگر تاریخ میں کبھی ذکر نہیں کیا جاتا کہ اس نے اللہ کے نبی کو کبھی ستایا. کبھی اس نے اللہ کے نبی کو نہیں ستایا, بلکہ جب اللہ کے نبی شعب ابی طالب میں تھے یہ کھانا پہنچایا کرتا تھا, کیونکہ اس کے گہرے تعلقات اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. یہاں تک کہ جب وہ صحیفہ جو ایک ایگریمنٹ اللہ کے نبی کے خلاف مکہ کے اندر کعبہ کے اندر لٹکایا گیا تھا, اس صحیفے کو اسی نے پھاڑا تھا. یہی وجہ تھی کہ جب غزوہ بدر ہوئی اور ابو البختری بن ہشام کافروں کے صف میں تھا, آپ نے صحابہ کو بلا کر کہا کہ ابو البختری اگر سامنے نہیں آ جائے تو کوئی اسے قتل نہیں کرے گا, وہ کافر ہے, لڑنے آیا ہے, مگر اس کے احسانات تھے. اس نے صحیفے کو توڑا تھا, اس نے اللہ کے نبی پر احسان کیا تھا, آپ کو کبھی ستایا نہیں تھا, تو آپ نے اس کے احسان کا بدلہ چکاتے کہا کہ یہ ابھی لڑنے ہم سے ضرور آیا ہے, مگر اگر تم میں سے کوئی بھی آدمی اس کے قریب ہو تو کوئی بھی ابو البختری بن ہشام کو قتل نہیں کرے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا. یہی احسان آپ نے اپنے چچا کے ساتھ بھی کیے. ابو طالب نے کتنے احسان اللہ کے نبی پر نہیں کیے. ابو طالب نے بلا کر سمجھایا, کہا اپنے بھتیجے سے کہ دیکھو یہ مشرکین مکہ تمہاری دعوت کے خلاف ہیں, میں کہتا ہوں کہ دعوت کو چھوڑ دو. اللہ کے نبی نے صاف کہا چچا جان اگر ایک ہاتھ پر سورج دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں گے میں دعوت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. تب ابو طالب نے کہا اے بھتیجے اب تم کچھ بھی کرو, میری حمایت تمہارے لیے. خاندان تھا, لہذا خاندان کی حمیت میں, زمانے جاہلیت کی حمیت نے ابو طالب نے کہا کہ جو چاہے کرو میں تمہاری سپورٹ کروں گا. یہی وجہ تھی کہ آخری دم تک ابو طالب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کرتے, اور جیسے ہی ابو طالب کا انتقال ہوا اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی. جب تک ابو طالب زندہ تھے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اللہ کے نبی کو مارا جائے, آپ کو ستایا جائے, کیونکہ آپ خاندان کے بڑے تھے اور پوری سپورٹ کیا کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کم احسان نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوتے, مگر صرف میری وجہ سے اور میں نے انہوں نے جو احسانات کیے اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں صرف اتنا عذاب دیا کہ اللہ ان کو کیا ہے جہنم کے آگ کے جوتے پہنائے گا. عام مشرکوں کی طرح ان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا, یہ جہنم کے سارے عذابات نہیں دیے جائیں گے. یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے احسانات کی وجہ سے. ایسے ہی صحابہ کے احسانات کو اللہ کے نبی یاد رکھتے. حضرت ابو بکر صدیق صاحب ہیں, ساتھی ہیں, بیٹی دی تھی, ہر جگہ آپ کے ساتھ ہیں, صاحب غار ہیں, ہزاروں احسانات حضرت ابو بکر کے تھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے صاف زبان سے کہا کہ جتنے لوگوں نے مجھے مال دیا ہے, حضرت ابو بکر کے مال نے جو مجھے فائدہ پہنچایا, کسی کے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا. صحابہ نے آ کر شکایت کی مسجد کے دروازے بہت زیادہ ہو گئے, سارے دروازے ہوں گے, سارے دروازوں کو بند کیا جائے. اللہ کے نبی نے کہا چاہے تو میرے گھر کا دروازہ بند کر دو, سارے مسجد کے دروازے بند کر دو, مگر وہ دروازہ بند نہیں کیا جائے گا جس سے ابو بکر آتے جاتے. ما من باب الا سد الا باب ابی بکر, کیونکہ ابو بکر کے وہ احسانات تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح احسانات کو یاد رکھا کرتے ہیں. محترم حاضرین, آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفت تھی, اور یاد رکھیے یہی وجہ ہے کہ جو بھی انسان انسانوں کے احسان کو یاد رکھتا ہے اور ان کے احسان کے مقابلے میں یا ان کا بدلہ دینے کی کوشش کرتا ہے یا ان کے احسانات کے مقابلے میں کم سے کم ان کے لیے دعا کرتا ہے, اللہ ایسے راستے اس کے لیے مہیا کر دیتا ہے کہ لوگ ایسے انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں. لیکن جو آدمی احسان فراموش ہوتا ہے, اللہ کی نعمتوں کا ناشکر گزار بن جاتا ہے, یاد رکھیے ایسے لوگوں کے نزدیک کبھی کے اچھے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ان کے بغض کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. انصاری صحابہ کم احسان
احسانات تھے. صحابہ اکرام اپنے گھر کو, اپنے مال کو چھوڑ کر آئے. گویا انصاری صحابہ نے مہاجر صحابہ کو گود لے لیا, کہا کہ یہ ہمارا مال ہے, یہ ہماری تجارت ہے, ہماری بیویاں ہیں, جو چاہے لو اور آرام سے رہو. یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کے احسان کو یاد رکھا. آپ نے کہا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں تم میں سے ایک ہوتا, جبکہ آپ مکہ کے رہنے والے تھے, لیکن آپ کہتے ہیں کیونکہ میں ہجرت کر کے آیا ہوں, میں مہاجر ہوں, اگر یہ ہجرت نہ ہوتی تو میں خواہش کرتا کہ جس جگہ میں پلوں یا بڑھوں وہ انصار ہوتا. آپ نے کہا عام لوگ ایک عام لباس کی طرح ہیں, مگر انصار میرے نزدیک یہ داخلی لباس کی طرح. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, آپ کہتے ہیں کہ اگر سارے لوگ ایک راستے کی طرف جائیں, انصار ایک راستے کی طرف جائیں, تو میں انصار کے راستے پر چلنا پسند کروں گا. آپ نے اتنے احسانات کا بدلہ کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ باتیں جانتے تھے. محترم حاضرین, یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی, یہ صفت عظیم الشان اخلاق کی صفت ہے, انسان کو اپنانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس امت کے لیے احسان کہتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کیسے ادا ہوگا؟ آپ کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کر کے. جو بھی سنت پتہ چلے ان سنتوں پر عمل کریں. جب بھی آپ کا نام لیا جائے آپ پر درود بھیجا کریں. جب بھی آپ کے اہل بیت کا نام لیا جائے, آپ کے صحابہ کا نام لیا جائے, ان کی مغفرت کی دعائیں کیا کریں. یہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ وسلم کی احسانات ہیں. محترم حاضرین, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آیتوں میں دل کی سختی کا ذکر کیا ہے کہ دل یہ سخت ہو جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ دل حقیقت میں نرم ہوتے ہیں. جب انسان پیدا ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کا دل نرم ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی اس نرم دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آ جاتی ہے, گناہ آ جاتے ہیں, تو یہ دل دھیرے دھیرے سخت ہو جانے لگتا ہے. یہ دل دھیرے دھیرے سخت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دل کی سختی کا ذکر کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں کہا کہ دل جب سخت ہو جاتے ہیں تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. دل جب انسان کا سخت ہوتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے, جبکہ پتھر سے بسا اوقات پانی نکل سکتا ہے. پتھر سے بسا اوقات پانی نکل سکتا ہے, مگر ایک سخت دل سے کبھی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے ڈر اور خوف نہیں پڑ سکتا. تو ضروری ہے کہ انسان سمجھے کہ انسان کا دل کبھی پتھر نہ ہو, اور انسان کوشش کرے کہ ہر اس عمل سے اپنے آپ کو دور رکھے جس کے ذریعے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. مان لیجئے اگر کسی انسان کا دل سخت ہو جائے تو کیا ہوگا, کیسے پتا کریں کہ دل سخت ہو گیا؟ سب سے پہلی علامت, نشانی یہ بتائی گئی کہ اگر کسی کا دل سخت ہے تو اللہ اس کے رسول کی نصیحتیں اس کے سامنے بیان کی جائیں گی, اس کے دل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. روز بیان سنے گا, روز تقریر سنے گا, مسجد میں سنے گا, گھر میں یوٹیوب پر سنے گا, جمعہ ہوگا سنے گا, پروگرام ہوگا سنے گا, سب باتیں سنے گا, لیکن سن کر عمل نہیں کرے گا. اس کے دل میں کیا ہے, اس کے سر میں جو نہیں رہیں گی, اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہاں تک کہ قرآن کی آیتیں اس کے سامنے تلاوت کی جائیں گی, اس کے نہ رونگٹے کھڑے ہوں گے, نہ اللہ کا دل, اس کے اللہ کا ڈر کیا ہے اس کے دل میں پیدا ہوگا. یہ علامت کیا ہے؟ دل کی سختی کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو حقیقت میں جو اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں, اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پانے والے. محترم حاضرین, بہت سارے لوگ قرآن کی قصے سنتے, نصیحت سنتے, عبرت والے قصے سنتے, یہ عبرت والے قصے سن کر عبرت نہ لیں, اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو, اور سب سے اہم بات کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ان کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے. جو آدمی اللہ کے سامنے نہیں روتا, اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑاتا, ایسے آدمی کا دل سخت ہے. ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ, کہ جب یہ صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ قرآن کی آیتوں کو نازل ہوتے ہوئے نبی پر دیکھتے ہیں تو فوراً ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اللہ کا ذکر کیا جائے, اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے تو انسان کا رونا یا اس کے دل میں ڈر پیدا ہونا یقیناً یہ دل کی سخت نہ ہونے کی علامت ہے. لیکن یہ سب ہو جائے, انسان کو فرق نہ پڑے, ایسے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. اسی طرح موت کو دیکھے, لاشوں کو دیکھے, قبرستان کو دیکھے اور دیکھ کر موت کا ڈر نہ پیدا ہو, یہ بھی دل کی سختی کی علامت ہے. انسان کیا ہے, حق کو قبول نہ کرے, دل میں تکبر کو رکھے, حق کو مان کر اس کا انکار کرے. تکبر کرنے والا یہ کیا ہے, ایسا انسان ہے جو آدمی جس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت کیا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کا دل نرم بھی ہو اور تکبر کرے. تکبر جو کرے گا اس کا دل سخت ہے, لہذا ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے.
اس کے علاوہ جب بھی انسان کسی انسان کو مصیبت میں دیکھے اور مصیبت اور پریشانی میں دیکھ کر اس کے دل میں تکلیف نہ ہو، کسی نابینا کو دیکھے، کسی لولے لنگڑے کو دیکھے، کسی غریب و فقیر کو دیکھے اور اپنی حالت کو دیکھے کہ اللہ نے اسے کتنی نعمتوں میں رکھا ہے، اس انسان کو دیکھے، اپنی حالت کو دیکھے، لیکن اس کو دیکھ کر اس کے دل میں تکلیف نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام اتنے دل کے پاک اور صاف و نرم تھے۔ صحابہ اکرام دیکھیے، یا یہاں تک کہ خود خواتین کو دیکھیے، کتنے ایسے صحابہ تھے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی کو روتا دیکھتے صحابہ رونے لگ جاتے، فرق نہیں پڑتا کہ کیا مسئلہ ہے۔ صحابہ اکرام بھی ایسے تھے، جب کسی صحابی کو روتے دیکھتے خود رونے لگتے، اور یہی معاملہ ایک شوہر بیوی کا تھا۔ بڑی مشہور صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح دیگر صحابہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ گھر میں روتے ہوئے داخل ہوئے، بیوی نے دیکھا تو رونا شروع کر دیا، تو شوہر جب خاموش ہوئے تو کہنے لگے کہ تم کیوں رونے لگی؟ تو بیوی کہتی ہے کہ میں نے آپ کو روتا دیکھا تو مجھے بھی رونا آ گیا۔ تو صحابی کہنے لگے مجھے تو اللہ کی ایک آیت نے رلا دیا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں ہر انسان کو کیا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، لہذا اس پل صراط کو یاد کر کے مجھے رونا آیا۔ وہ کہنے لگی میرے لیے کافی تھا کہ آپ رو رہے تھے تو میں رونے لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ بڑی برکت دیتا ہے ایسے دلوں میں جو دل نرم ہوتے ہیں اور لوگوں کی مصیبت کو دیکھ کر اپنے دل میں تکلیف محسوس کرتے۔ اور یاد رکھیے، جو انسان دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر دل میں رحم کرتا ہے، اللہ ایسے ہی انسان پر رحم فرماتا ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ رحمان کس پر رحم کرتا ہے؟ جو اللہ کے بندوں پر رحم کرتے ہیں، لہذا اللہ کے بندوں پر رحم کرو تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ جو اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں پر رحم نہیں کرتا۔ کچھ طریقے ہیں جس کے ذریعے ایک انسان اپنے دل کو نرم کر سکتا ہے۔ پہلا طریقہ اللہ سے دعا مانگنا، اللہ سے دعا کریں کہ اگر دل کے اندر سختی ہے تو اللہ اس کو دور کرے، کہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے، تو دعا مانگا کریں۔ دوسری اہمیت قرآن کو بکثرت پڑھنا، جو لوگ قرآن کی تلاوت بکثرت کرتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ قرآن کی تلاوت بکثرت کرنے والا دل میں تکبر آ جائے۔ قرآن کی تلاوت کیا کرے، قرآن پر غور کیا کرے، کیونکہ قرآن کی تلاوت اور اس پر غور یہ انسان کے دل کو نرم کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا، جتنا ہو سکے ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کریں۔ اس کے علاوہ توبہ و استغفار کرنا، موت کو اور قبرستان کی زیارت کرنا، اور ہمیشہ کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا۔ یتیم مل جائے سر پر ہاتھ پھیرا کریں، دل نرم ہو جائے گا۔ غریب و فقیروں کے ساتھ رہا کریں، جو محتاج ہے ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کریں، دل نرم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کے، اور اسی طرح جس کسی انسان نے ہم پر احسانات کیے ہیں ان کے احسان کو یاد کر کے ہمیں احسان مند بننے، اور اسی طرح لوگوں کے لیے ان کے احسان کا بدلہ یا تو احسان کے ذریعے یا دعا کے ذریعے دینے والوں میں سے بنائے۔ اور اسی طرح دل کی سختی جو بڑی بری صفت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم میں سے ہر انسان کو بچا کر رکھے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ جزاكم الله خير۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔